اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو نہ صرف احسن الحدیث ہی کہا، یعنی یہ قرآن اپنے نزول سے لے کر سات کے قیام تک کی تاریخ ہے، بلکہ اسے مثانی بھی قرار دیا، جیسا کہ آپ اس آیت کو اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 23۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی۔ اللہ ہے اتارا جس نے احسن الحدیث، یعنی اللہ نے جو اتارا، اللہ نے جو نازل کیا، وہ اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی احسن تاریخ ہے، ایسی بہترین تاریخ کہ جس سے بہتر کوئی تاریخ ہو ہی نہیں سکتی۔ کتابن وہ ایک ہی کتاب ہے، متشابہن وہ متشابہ ہے، یعنی وہ ایسی کتاب ہے، ایسی احسن الحدیث ہے، ایسی تاریخ ہے کہ جس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ نظر تو وہ سب کو آ رہی ہے، لیکن اس کے اندر کیا کہا گیا، کیسے تاریخ بیان کی گئی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے۔ پھر آگے کہا گیا مثانی، وہ کیا ہے، وہ مثانی بھی ہے۔ ناظرین، مثانی کہتے ہیں جیسے ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار اور چار کے بعد پانچ آتا ہے۔ ایک کے بعد دو ہی آئے گا تو ایک اور دو کا آپس میں ربط قائم ہوگا۔ ایک کے بعد تین نہیں آ سکتا، چار یا دو کے علاوہ کچھ بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ ایک کے بعد دو ہی آئے گا تو دونوں کا آپس میں ربط قائم ہوگا۔ جیسے مشین کے ہر پرزے کا دوسرے پرزے کے ساتھ ربط قائم ہوتا ہے، جیسے آپ کے جسم میں تمام اعضاء کا آپس میں مضبوط ربط قائم ہے، اس طرح ایک کے بعد دوسری شے کا آنا کہ دونوں کا آپس میں ربط قائم ہو جائے، اسے عربی میں مثانی کہتے ہیں، اسے عربی میں مثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو مثانی کہا، یعنی پورے کے پورے قرآن میں ایسا ربط ہے جیسے مشین میں تمام پرزوں کا یا جسم میں تمام کے تمام اعضاء کا آپس میں ربط قائم ہوتا ہے۔ اس قرآن کی آیات کا آپس میں ایسے ربط ہے جیسے ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، چار کے بعد پانچ آتا ہے۔ جیسے ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، چار کے بعد پانچ وغیرہ آتا ہے، ایسے ہی آیات کے حصے اور آیات کے الفاظ مثانی ہیں، ان کا آپس میں گہرا ربط قائم ہے۔ اگر کہیں بھی آپ اس ربط کا خیال نہیں رکھتے یا کہیں بھی آیات یا آیات میں الفاظ کا آپس میں ربط قائم نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن آپ پر نہیں کھل رہا، اور اس کے باوجود اگر آپ آگے بڑھتے ہیں، آپ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، تو آپ اپنے عمل سے قرآن کے مثانی ہونے کا کفر کرتے ہیں۔ آپ جان چکے ہیں کہ قرآن مثانی ہے، قرآن کی آیات اور ہر آیت کے الفاظ کا آپس میں گہرا ربط قائم ہے۔ کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو اگلے ہی الفاظ پچھلے لفظ کی وضاحت کرتے ہیں۔ اگر کہیں سوال پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو اگلے ہی الفاظ یعنی اگلی ہی آیات میں اس کا جواب بھی موجود ہوتا ہے۔ جیسے اگر دو آتا ہے تو دو اس بات کا جواب ہوتا ہے کہ اس سے پیچھے کیا ہے اور اس سے آگے کیا آئے گا، وہ بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، جب قرآن میں یہ الفاظ آتے ہیں یاجوج و ماجوج، یاجوج تھے اور ماجوج تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں علم کہ یاجوج اور ماجوج کیا ہیں۔ اللہ کن کو یاجوج اور ماجوج کہہ رہا ہے؟ یوں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کیا ہیں، یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ اب ناظرین، اگر قرآن مثانی ہے تو آگے اس سوال کا جواب ضرور موجود ہونا چاہیے کہ یاجوج اور ماجوج کیا ہیں، اور دیکھیں حیران کن طور پر آگے اس سوال کا جواب بھی موجود ہے کہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کیا ہیں؟ مفسدون فی الارض، مفسدون وہ جو فساد کر رہے ہیں، فی الارض ارض میں، زمین میں، وہ جو زمین میں فساد کر رہے ہیں وہ یاجوج اور ماجوج ہیں۔ بالکل ایسے ہی وہ جو زمین میں فساد کر رہے تھے وہ یاجوج اور ماجوج تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہا یاجوج اور ماجوج، بلکہ اس سوال کا جواب بھی دے دیا کہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں، کیا ہیں۔ یاجوج اور ماجوج وہ ہیں جو زمین میں فساد کر رہے ہیں، اور ماضی میں یاجوج اور ماجوج وہ تھے جو زمین میں فساد کر رہے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے آج فساد کیا جا رہا ہے۔ اب ناظرین، سب سے پہلے زمین میں فساد کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک زمین میں فساد کی سمجھ نہیں آئے گی، یاجوج اور ماجوج کی پہچان نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے اب آپ پر واضح کرتے ہیں کہ فساد فی الارض کیا ہے، اور پھر
اگر فساد فی الارض ہو رہا ہو تو جو فساد فی الارض کر رہے ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یاجوج اور ماجوج کہا۔ ناظرین، آپ گزشتہ ایک ساتھ میں کئی مقامات پر لفظ فساد کے معنی جان چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک بار پھر یہاں پر لفظ فساد کو واضح کر دیتے ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے اور بات ہر لحاظ سے کھل کر واضح ہو جائے جو کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ لفظ فساد بنا ہے فساد سے، اور فساد یعنی فسادہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، فس اور صد۔ فس اسی سے فسق، فاسق، فاسقون وغیرہ جیسے الفاظ بنے ہیں، اور فس کے معنی ہے بدلنے کے، تبدیلی ہونا، یعنی شے کا اصل حالت میں نہ رہنا، اس میں کوئی تبدیلی کا واقع ہو جانا، کسی شے کا اپنے اصل مقام سے ہٹ جانا، اس میں کوئی بھی بدلاؤ کا آ جانا، یعنی شے میں کسی بھی قسم کو، کسی بھی سطح پر تبدیلی کو عربی میں فس کہتے ہیں۔ اور صد کے معنی ہے رکاوٹ۔ اب ان دونوں الفاظ کو جمع کریں، فس اور صد کو جمع کریں تو لفظ فساد وجود میں آئے گا، اور فساد کے معنی بنیں گے شے میں تبدیلی ہونا، یعنی شے کا اصل حالت میں نہ رہنا، اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی ہونا جس سے اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ اور ناظرین، یہ لفظ ضد ہے سل کی۔ جب فساد کے معنی سمجھ آ گئے تو ظاہر ہے یہ اسی کی ضد ہو سکتا ہے کہ شے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کا نہ ہونا، شے کا اپنی اصل حالت میں رہنا، رہنے دینا یا رکھنا یا کرنا، کسی بھی شے کا جو اس کا مقام ہے اسی پر رہنا جس میں اس میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، یعنی اس میں نظم، تسلسل، ربط وغیرہ قائم رہے، بحال رہے۔ اور اسی لفظ سے یعنی سل سے لفظ الصلاۃ بنا ہے۔ لفظ فساد کے معنی آپ جان چکے ہیں، فساد فی الارض کو سمجھنے کے لیے اب ارض کو بھی سمجھ لیں۔ الارض، ارض اس سیارے کو کہتے ہیں جس پر آپ رہائش پذیر ہیں، جسے اردو میں زمین، ہندی میں پرتھوی اور انگلش میں ارتھ کہا جاتا ہے۔ زمین کی مثال بالکل آپ کے جسم کی سی ہے یا پھر ایک مشین کی سی ہے۔ جیسے آپ کا جسم لا تعداد مخلوقات کا مجموعہ ہے، بہت سے اعضاء کا مجموعہ ہے، ہر عضو کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی مقام ہے، اور جب تک تمام کے تمام اعضاء اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے تب تک جسم کے تمام اعضاء میں ربط برقرار رہے گا، جس سے جسم کے تمام اعضاء میں تسلسل اور نظم قائم رہے گا، یوں پورا جسم صحیح سلامت رہے گا۔ لیکن اگر جسم میں کہیں بھی کوئی چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، کسی عضو کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے گا، جسم میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی جائے گی تو جسم میں قائم ربط ٹوٹ جائے گا، جس سے اس میں تسلسل ٹوٹ کر نظم میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ بالکل ایسے ہی یہ زمین لا تعداد مخلوقات کا مجموعہ ہے جو کہ اس زمین کے اعضاء ہیں۔ جیسے مشین کے پرزے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی زمین کے اندر اور باہر لا تعداد مخلوقات زمین کے پرزے ہیں، زمین کے اعضاء ہیں۔ زمین کے پرزے، ان سب کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہر کسی کا کوئی نہ کوئی مقام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نہ صرف ان تمام مخلوقات کو خلق کیا بلکہ سب کی سب مخلوقات کو ان کے مقامات پر قائم کر دیا، جس سے تمام مخلوقات کا آپس میں ربط قائم ہو کر زمین میں بہترین نظم قائم ہو گیا۔ یوں زمین کا نظام چل رہا تھا، اور جب تک تمام کی تمام مخلوقات اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گی، زمین میں تمام کے تمام مخلوقات کا آپس میں ربط قائم رہے گا، وہ مسانی رہیں گی تو پوری زمین صحیح سلامت رہے گی، زمین میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، زمین میں تسلسل نظم برقرار رہے گا، یوں زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب سلامت رہے گا۔ لیکن اگر زمین کی مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا دیا جاتا ہے، ان میں چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے، ان میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں، تو زمین کی مخلوقات میں قائم ربط ٹوٹ کر اس کے نظام میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، جس سے زمین میں خرابیاں اور بالآخر تباہی آئیں گی اور زمین پر تمام مخلوقات ان تباہیوں کا شکار ہوں گی۔ ناظرین، زمین میں چھیڑ چھاڑ کرنا، زمین کی مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا دینا، ان میں پنگے لینا، ان میں چھیڑ چھاڑ کرنا، ان میں تبدیلیاں کرنا، زمین کی مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹانا، یہ ہے فساد فی الارض۔ جیسے آپ کے جسم میں خون ہے اور خون کا اپنا مقصد ہے، خون آپ کے وجود کی سلامتی کی ضمانت ہے، بالکل ایسے ہی زمین میں بھی اس کا خون ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور زمین کا خون زمین کی سلامتی کی ضمانت ہے۔
جیسے آپ کے جسم میں بہت سے اعضاء ہیں، ایسے ہی زمین میں لا تعداد مخلوقات ہیں جو کہ زمین کے اعضاء ہیں، جن میں سے کچھ تو بالکل واضح اور سامنے ہیں، مگر اکثریت ایسی مخلوقات کی ہے جنہیں انسان سے پوشیدہ رکھا گیا، جن تک انسان کو رسائی حاصل نہیں تھی۔ ان تک رسائی حاصل کر کے زمین کی مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹانا، زمین کو چیرنا پھاڑنا، زمین سے اس کا خون نکالنا، ترقی و قدرتی وسائل کے نام پر زمین کے دل گردے پھیپھڑے نکالنا، یہ سب کا سب فساد فی الارض ہے۔ زمین کے نظام میں ہی نباتات کا اگنا، ان سے حیات یعنی انسانوں سمیت طرح طرح کے جانداروں کا وجود میں آنا ہے۔ فصلوں میں اور فصلوں کے بیجوں میں چھیڑ چھاڑ کرنا، ان میں تبدیلیاں کرنا، مخلوقات میں چھیڑ چھاڑ کرنا، تبدیلیاں کرنا وغیرہ، یہ سب کا سب فساد فی الارض ہے۔ اور ایسا کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یاجوج اور ماجوج کہا۔ اب ناظرین ذرا غور کریں، کیا آج ایسا ہو رہا ہے؟ کیا آج زمین میں فساد کیا جا رہا ہے؟ اگر تو آج زمین میں فساد نہیں کیا جا رہا تو پھر یاجوج اور ماجوج کا کوئی وجود نہیں، اور اگر آج زمین میں فساد کیا جا رہا ہے تو پھر دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو زمین میں فساد کر رہے ہیں، جو زمین میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، زمین کی مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا رہے ہیں۔ اور کیا وہ دو اقسام کے لوگ ہیں؟ ایک وہ جو اس فساد کی قیادت کر رہے ہیں، یعنی جن کی قیادت میں فساد کیا جا رہا ہے، جن کے دباؤ میں فساد کیا جا رہا ہے، جو دوسروں کو لالچ دے کر ان سے فساد کروا رہے ہیں، اور دوسری قسم ان لوگوں کی جو دوسروں کے دباؤ، لالچ یا کسی بھی طرح کی ماتحتی میں فساد کر رہے ہیں۔ اگر یہ دونوں اقسام کے مفسدون فی الارض موجود ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یاجوج اور ماجوج کہا۔ اور جب آپ اپنے ارد گرد غور و فکر کریں، جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ پر یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ نہ صرف آج فساد فی الارض ہو رہا ہے، بلکہ ایسے ہی دو قومیں موجود ہیں، دو طرح کے لوگ موجود ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یاجوج اور ماجوج کہا۔ اور آپ کا اپنا کن میں شمار ہوتا ہے؟ آپ کا شمار یاجوج میں ہے یا پھر ماجوج میں؟ جب آپ غور کریں گے تو یہ حقیقت بھی بالکل واضح ہو جائے گی، یا پھر آپ ان دونوں میں سے نہیں ہیں، یہ آپ پر بالکل واضح ہو جائے گا۔ ناظرین اب آپ پر یہ بات کھل کر واضح ہو چکی کہ وہ لوگ جن کا دعویٰ تھا اور ہے کہ قرآن میں مکمل رہنمائی موجود نہیں ہے، قرآن میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر تو ہے لیکن یاجوج اور ماجوج کون ہیں، اس سمیت باقی ایسے ہی سوالات کے جوابات موجود نہیں، اس لیے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بائبل سے رہنمائی لینے کے دعوے دار ہیں۔ ایسے تمام کے تمام لوگ کس قدر جھوٹے، مکار اور فراڈ ہیں، یہ آپ پر بالکل کھل کر واضح ہو چکا۔ آپ یہ بھی جان چکے کہ قرآن یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بائبل سے اخذ کردہ یہودیوں اور عیسائیوں والے عقائد و نظریات کا نہ صرف رد کرتا ہے، کھل کر رد کرتا ہے، بلکہ اس کے برعکس حق کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ یاجوج اور ماجوج نوح کے پوتوں کے نام ہیں اور نوح کے دو پوتوں کی نسلوں کو یاجوج اور ماجوج کہا گیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں یہودیوں اور عیسائیوں اور ان کی مسلمانوں کا رد کرتے ہوئے حق بالکل کھول کھول کر واضح کر رہا ہے۔ اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے اس کے برعکس حق بالکل کھول کر واضح کر دیا کہ یاجوج اور ماجوج وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد کر رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جو زمین کی مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا رہے ہیں، جو زمین میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے زمین طرح طرح کی تباہیوں کا شکار ہے، وہ لوگ ہیں یاجوج اور ماجوج۔ آپ یہ جان چکے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بالکل کھول کر واضح کر دیا کہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں۔ اور ناظرین پیچھے آپ پر یہ بات بالکل کھول کر واضح کی جا چکی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں نہ صرف ہر بات، ہر معاملے، ہر مسئلے کو بیان کیا، بلکہ اس کو ایک سے زائد مقامات پر ہر پہلو سے بیان کیا۔ اس لیے ایسا ممکن ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کو یاجوج اور ماجوج کہہ رہا ہے ان لوگوں کا قرآن میں صرف ایک ہی مقام پر ذکر کرے، بلکہ جن کو ایک مقام پر یاجوج اور ماجوج کہا جا رہا ہے تو انہی لوگوں کا قرآن میں دوسرے مقامات پر مزید مختلف پہلوں سے بھی ذکر کر دیا گیا۔ اب قرآن سے ہی دوسرے پہلوں سے یاجوج اور ماجوج کو واضح کرتے ہیں۔
इन्ना याजूज व माजूज मुफसिदून फिल अर्द। इसमें कुछ शक नहीं, याजूज थे और माजूज थे। वो हैं याजूज और माजूज जो जमीन में फसाद कर रहे हैं, और जो माजी में जमीन में फसाद कर रहे थे वो थे याजूज और माजूज। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान में दो टोक अल्फाज में बिल्कुल खोल कर वाज़ेह कर दिया कि याजूज और माजूज वो लोग हैं जो जमीन में फसाद कर रहे हैं। जैसे आज जमीन में फसाद कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही माजी में जमीन में फसाद किया गया। तो वो लोग जिन्होंने माजी में जमीन में फसाद किया वो लोग याजूज और माजूज थे। यानी नाज़रीन, याजूज और माजूज कोई तस्वराती मखलूकात का नाम नहीं है, और ना ही याजूज और माजूज देवमालाई कहानियों के किरदारों का नाम है जिनका हकीकी जिंदगी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि याजूज और माजूज वो लोग हैं जो जमीन में फसाद करते हैं। जमीन में फसाद करने वाले लोगों की दो इकसाम हैं, यानी वो लोग जो जमीन में फसाद करते हैं वो दो ग्रोहों में तकसीम हैं। एक वो जिनकी क़ियादत में, जिनके दबाव में या जिनकी तरफ से लालच का शिकार होकर फसाद किया जाता है, वो याजूज हैं, और दूसरे वो जो उनके दबाव में आकर या उनकी तरफ से लालच का शिकार होकर जमीन में फसाद करते हैं, वो माजूज हैं। इन्हीं लोगों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान में कई मकामात पर हर पहलू से जिक्र किया, जिनमें से एक पहलू से इन पर बात करते हुए इन्हें याजूज और माजूज कहा गया, और बाकी मकामात पर इनके बारे में क्या कहा गया या मजीद किन पहलू से ऐसे लोगों का जिक्र किया गया, उन पर बात की गई। अब कुरान से उन पहलू से भी आप पर वाज़ेह करते हैं, आप पर बिल्कुल खोलकर वाज़ेह कर देते हैं कि वो कौन लोग हैं जो जमीन में फसाद करते हैं, जिन पर एक पहलू से बात करते हुए उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान में याजूज और माजूज कहा।